کرتا ہے ریپسٹوں کا، قرآن علاج کرتا ہے، قرآن انصاف دیتا ہے سماج کے بچوں کو، سماج کی عورتوں کو۔ اور سنا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کے سامنے میں ہونا چاہیے، بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، سامنے میں سزا دو تاکہ سماج کا کوئی دوسرا ہمارا جو جوان ہے شراب کے نشے میں دھت ہو کر سماج کی کسی بیٹی کی عزت لوٹتے ہیں تو کسی اور بچی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو یہ منظر یاد آنا چاہیے۔ اس حساب سے قرآن ہمارا علاج کرتا ہے، مظلوموں کو انصاف دیتا ہے۔ اگر یہ آج بھارت کے اندر 45 سیکنڈ میں ایک بچی کا ریپ ہوتا، ہر 45 سیکنڈ میں ایک بچی کا ریپ ہوتا، اگر اس نظام کو اگر بند کرنا ہو تو کچھ بھی کر لو، بند نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کے طریقے کے مطابق اگر سماج کو کھڑا کر دیا جائے تو ایک سال کے اندر 45 دن میں بھی کوئی زنا کے واردات لوگوں کے سامنے میں نہیں پیش آ سکتے۔ یہ ہمارا قرآن ہے جو موجودہ وقت میں برائی کے خاتمے کے لیے، آج کے وقت میں الزام اعتراض ارے قرآن ہے، یہ حافظ قرآن بن جائیں گے تو کیا ہوگا، حافظ قرآن بن جائیں گے تو کیا ہوگا، اقرا ورتقی، رب کہے گا کل قیامت میں جہاں تم نفسی نفسی کے عالم میں ہوگے، ان حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو اور جنت کی بلندی پر چڑھتا جا۔ اقرا ورتقی، اقرا پڑھو، ورتقی ارتقاء سے بلند ہونا، بلندی پر چڑھنا، قرآن پڑھو اور جنت کے درجات پر، بلندی جنت پر چڑھتا جا، جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا وہیں پر تمہاری منزل ہوگی۔ دنیا کی کسی کتاب کو یاد کرنے پر نہیں ہے اور کوئی کتاب یاد کی بھی نہیں جا سکتی۔ یہ ہمارا قرآن الحمدللہ تقریباً 8 لاکھ حافظ قرآن اس وقت انٹائر انڈیا، پورے بھارت کے اندر میں پایا جاتا ہے، اور ان مدارس کے اندر ہمارا قرآن پڑھایا جاتا ہے اور دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے مولانا آپ کے قرآن میں قرآن کی حفاظت تو ہے، کیا دلیل ہے کہ 1458 سال پہلے آپ کا قرآن نازل ہوا اور اسی شکل و صورت میں یہ قرآن آج محفوظ ہے؟ ہم نے کہا کہ کسی بھی حافظ کو کھڑا کرو، وہ آپ کو سنا دے گا الف لام سے لے کر الحمدللہ سے من الجنت والناس تک، اور دنیا کے کسی بھی ملک کا قرآن اٹھا کر دیکھو کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے اس قرآن کی، کوئی تبدیلی نہیں۔ دنیا کی ساری کتابیں بدلے گی، آپ انسائیکلوپیڈیا پڑھیے، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھیے، امریکہ پڑھیے، بائبل پڑھیے، بائبل میں تبدیلی، ہمارے اس دیش کے اندر ہندو بھائیوں کے رامائن میں تبدیلی ہے، ہمارے کرسچنوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر میں بہت ساری تبدیلی ہے۔ ہندوستان کے اندر ہمارے ہندو بھائی رگ وید، یجروید، سام وید کے اندر میں اسٹیٹ بدلتے ہی چیپٹر بدل جاتے، منتر سوکت بدل جاتا، اشلوک بدل جاتے، شروعات کا جو اشلوک منتر ہوتے وہ بدل جاتے، لیکن ہمارا قرآن ایسا ہے الحمدللہ، گھر بدل لو، دنیا بدل دو، زمین بدل دو، کسی بھی گرہ میں چلے جاؤ، ہمارے گیلیکسی سسٹم میں، سولر سسٹم میں، گیلیکسی میں 8-9 جو گرہ کسی میں بھی چلے جاؤ، ہمارے یہ قرآن اسی انداز میں، اسی شکل میں آپ کو ملے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بیکاز وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ادب دھانی ورون سورتانی، ایشور کی بدھان نہیں بدلتے، ہمارا قرآن ایشور کا بدھان ہے، فائنل سموِدھان ہے۔ ہم نے کہا کہ کسی بھی حافظ صاحب کو ابھی دیکھنا سنا دیں گے، ابھی ہم ادھر یہی آپ کے 12 بنکی لکھنؤ سے پہلے میرے خیال سے 65 حفاظ کرام کی دستار بندی تھی، محتم صاحب نے کہا کہ مولانا یہ بچے صرف حفظ کو مکمل نہیں کیا، 5 پارے بیٹھ کر سنائے، تب میں نے دستار بندی دی ہے، 5 پارے۔ بعض بچے تو ایسے ہیں کہ آپ کو 10 گھنٹے میں 9 گھنٹے میں پورا قرآن سنا دیں گے آپ کو بچے، ان میں سے ایسے بھی بچے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی جو یاد کی جا سکتی نہیں یاد کی جا سکتی، میں ایک منتر یاد کرتا ہوں تو مجھے 2-3 ہفتے لگ جاتے، تب جا کر ایک شلوک یاد ہوتا ہے، اور میں ہی حافظ قرآن ہوں۔ when I was 11 years old at that time I remember the by heart، اور ایک پاؤ 4-5 پیج میں نے سبق سنایا قرآن کریم کا،
اور ایک منتر ایک شلوک ہے یا انگریزی کا بائبل کے لائن سے یاد نہیں ہوتے، یہ قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ کوئی تبدیلی نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا۔ ایک آدمی سوال کیا آسام میں ہم سے کہ مولانا قرآن کی حفاظت چلیے سمجھ میں آتی ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، لیکن آپ لوگ حدیث بھی تو پڑھتے جن سے آپ بڑے بڑے مسائل نکالتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، بیٹی کو یہ نہیں کرنا چاہیے، سماج میں یہ نہیں ہونا چاہیے، کیا دلیل ہے کہ وہ حدیث ہے اور وہ اللہ کے نبی کے فرمان ہیں؟ ہم نے کہا کہ اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر کی ضمن میں حدیث مبارک بھی آتی ہے۔ بولا کیسے؟ ہم نے کہا نوٹ کرو، میں بتاتا ہوں۔ سن 2011 I used to study in دارالعلوم دیوبند، سن 2011 میں دارالعلوم دیوبند میں تھا۔ میرے شیخ محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، بخاری جلد اول ہم نے ان سے پڑھی۔ میں نے کہا نوٹ کرو، اللہ حدیث کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ قرآن کی تو حافظ کی صورت میں، لیکن حدیث کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ حدیث کی حفاظت، اس کی سند کی حفاظت ضروری ہے۔ ہم نے کہا لکھو سند۔ میں بخاری کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، بڑی حدیث ہے، ایک چھوٹا ٹکڑا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ deeds will be judged by the intention۔ میں نے کہا میں نے یہ حدیث شریف 31 سند کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پڑھی۔ ہم نے کہا لکھو، کاپی پینسل نکالو۔ میں نے یہ حدیث شریف اپنے شیخ محترم سن 2011 مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے دو استاد مولانا فخر الدین علامہ ابراہیم بلیاری سے، اور انہوں نے شیخ الاسلام سے، انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری سے، انہوں نے شیخ الہند سے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے۔ میں اس پر تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا ان اخیر میں۔ مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے، اور انہوں نے شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے مسند الہند اپنے ابا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، انہوں نے شیخ ابو طاہر کردی سے، انہوں نے ابراہیم قورانی کردی سے، اور انہوں نے شیخ ابو طاہر کردی قورانی نے کشاسی سے، سناوی سے، انہوں نے علامہ رملی سے، انہوں نے زکریا انصاری سے، انہوں نے حافظ ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے تنوخی سے، اور انہوں نے حجار ابن سہنا سے، انہوں نے زبودی سے، انہوں نے ابو الوقت سے، انہوں نے داودی سے، انہوں نے ابن حمویہ سے، انہوں نے فربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبت الجعفی الامانی البخاری سے۔ امام بخاری نے شیخ حمیدی سے، اور شیخ حمیدی نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم تابعی سے، اور انہوں نے صحابی رسول حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علقمہ بن وقاص لیثی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن حضرت علقمہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ہم نے کہا حدیث کی بھی حفاظت اللہ سے کرتا۔ اور یہ جو ام المدارس ہے، آج جو تمہارے ناپاک ارادے تم ظاہر کر رہے ہو، ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں یہی چیزیں پڑھائی جاتی۔ بچہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ حدیث کی سند کیا ہے؟ اس پر بات ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند میں۔ جن کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، آپ اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، جبکہ ایشور کہتا ہے بہنام جنمنامنتے جان وام مام پر پدگتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ انسان مہاتما بنتا ہے گیان کے ذریعے سے، انسان بڑا بنتا ہے، گرو بنتا ہے شاستر کے گیان سے، انسان کا مقام بڑھتا ہے اپنے ایشور کے گیان کو پراپت کرنے کے بعد۔ اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایشور کا گیان دیا جاتا ہے، شریعت کی تعلیم دی جاتی۔ آج دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے الگ الگ باتیں کہی جاتی ہے کہ نہیں، دارالعلوم دیوبند کی دھرتی پر جنگ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، غزوہ ہند کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بے وقوف انسانوں،
شاید تاریخ تمہیں پتہ نہیں ہے، غزوہ ہند اکثر علماء کے نزدیک 711 عیسوی کے اندر اس کا وجود ہو چکا۔ محمد بن قاسم الثقفی 17 سال کا ایک سپہ سالار، ایک نوجوان، بھارت کے اندر ایک بڑے راجا طاہر، ان دونوں کی جنگ ہوئی سی 708 711 عیسوی کے اندر۔ اس وقت جنگ ہوئی تھی وادی سندھ میں، اس جنگ کو غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ نسائی اور مسند احمد کے اندر جس حدیث کا ذکر ہے، اس کا واقعہ، اس کا وقوع ہو چکا ہے، اور آج کی تاریخ میں اس کو مدعا بنا کر اور اس کو بیس بنا کر کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر تلوار چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آج تک 1866 کی 31 مئی سے لے کر آج تک دارالعلوم دیوبند سے 2 لاکھ فضلاء پیدا ہوئے ہیں۔ آج تک کوئی مائع کلال نہیں بتا سکتا کہ دارالعلوم دیوبند کے کسی فاضل نے کسی تلوار لے کر کسی کی گردن کاٹتی ہو، ان کے تن سے جدا کیا ہو، نہیں بتا سکتے۔ ہاں یہ تاریخ ضرور ہے، جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی تھی، مولانا قاسم نانوتوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ قاسم نانوتوی what is need to establish like that مدرسہ، اس طرح کے مدرسوں کو وجود میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ قاسم نانوتوی فرماتے ہیں میرے 2 مقاصد ہیں، 2 مقصد کی وجہ سے دارالعلوم کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ ایک کہ میں اپنے عقیدے کی رکشا کرنا چاہتا ہوں، کن سے؟ کرسچنوں سے، لارڈ میکالے سے، مسٹر میکنگلیس سے، جو کرسچنٹیز کو نافذ کرنا چاہتا تھا۔ قاسم نانوتوی نے سوچا اگر مدرسہ نہیں ہوگا تو ہماری شریعت کے اوپر یہ لوگ الغار کریں گے، غریب لوگوں کو پیسے دے دے کر، نوجوانوں کو پہلا پھسلا کر یہ کرسچن اس دیش کے اندر شریعت کو بدلنا چاہتے تھے۔ پہلے سے پلاننگ چل رہی تھی۔ اکبر بادشاہ کے دیار کے اندر میں ایک عورت کو بھیج دیا، مریم زمائی، جو کرسچن کی بیوی بنا کر، اور اورنگزیب کے دربار میں مسیح النساء ان کی بیوی بنا کر بھیج دیا، وہ بھی کرسچن تھی۔ ان کا مشن تھا کہ اس بھارت کے اندر چاروں طرف، لارڈ میکالے نے کہا بھی تھا کہ ہم پورے بھارت کے اندر کرسچن کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے۔ مولانا قاسم نانوتوی سے پہلے شاہ ولی اللہ نے دیکھا 1842 کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اس دیش کے اندر مدرسہ نہیں ہوگا، حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی، قرآن کا نظام نہیں ہوگا، تو اس دیش کے اندر اسلام مٹ جائے گا۔ ان کے بعد ان کی کوشش رہی، انتقال ہو جاتا۔ ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک فتویٰ دیا 1803 کے اندر کہ اگر اس دیش کو آزاد ہونا ہے، اگر اس دیش کو باقی رکھنا ہے تو جہاد کرنا ہوگا انگریز سے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ فتویٰ تھا جناب عالی۔ شاہ عبدالعزیز چلے گئے، ان کی وجہ سے حاجی امداد اللہ پیدا ہوئے۔ حاجی امداد اللہ، اگر مدارس نہ ہوتے، اگر مدارس کی تحریک نہیں ہوتی، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، قاسم نانوتوی نہ ہوتے، قاسم نانوتوی نہ ہوتے، یہ اپنے دوست مولانا عبدالرشید گنگوہی کے ساتھ مل کر دارالعلوم دیوبند کو وجود میں نہ لاتے۔ دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو شیخ الہند نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو آج جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، سینکڑوں کتابوں کے مصنف، اس قوم کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی ذات، ان کا وجود نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو مولانا الیاس نہ ہوتے۔ 198 ملکوں میں جن کی تحریک تبلیغی جماعت کی صورت میں چل رہی ہے، اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، یہی نہیں مولانا عبید اللہ سندھی نہ ہوتے، اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو حسین احمد مدنی نہ ہوتے، اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا جعفر تھانسری نہ ہوتے، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا مولانا فضل حق خیر آبادی نہ ہوتے، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا مولانا اسماعیل نہ ہوتے، اور ہمارے علماء نہ ہوتے مالٹا کو آباد کون کرتا، ہمارے علماء نہ ہوتے انگریز کے سامنے میں ان کو ظالم کہنے والا کوئی مائع کلال پیدا نہیں ہوا۔ اگر کسی نے انگریز کے سامنے میں سر پہ کفن باندھ کر کہا ہے کہ تو ظالم ہے، تو علماء دارالعلوم دیوبند ہی تھے ہمارے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مدارس دارالعلوم دیوبند۔ ماشاءاللہ میرے بھائیوں، وقت بہت ہو چکا ہے، میں 5-6 منٹ زیادہ بول چکا ہوں۔ بہتر ہے، باتیں بہت سی آئی ہیں، حضرت مولانا کی مجھ سے پہلے بڑی روحانی اور اصلاحی باتیں آئی ہیں۔ میری بات حالانکہ نہیں، اصل دیکھیں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، کل کوئی بات آتی ہے، پتہ ہے
हमीमे होते हैं वो जहर फैलाने वाले हमीमे। ये मीडिया वाले भाई साहब मौजूद है, पूछे अभी 25 तारीख को दिल्ली में प्रोग्राम था, मस्जिद में प्रोग्राम करना पड़ा, मस्जिद में प्रोग्राम करना पड़ा। हमने उनसे पूछा, नहीं बैठ जाइए, आप बैठिए, मैं समझता हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपकी जो रिटर्न में परमिशन है ना मोहतरम, वहाँ की 11 बजे तक पलटने में टाइम नहीं लगता लोगों को। आप भी भाग जाएंगे मौलाना अब्दुल्ला से, हमारी कुटाई होगी बढ़िया। कौम स्टेज तक रहती है, खैर उसके बाद कोई नहीं आता, कोई आवाज भी बुलंद नहीं करती। हालांकि हम लोग कौम है, शरीय एतबार से भी जिनको बोलने का अधिकार है और संविधानिक एतबार से बोलने का अधिकार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद। सबसे बड़ा जिहाद ये है कि भाई जालिम बादशाह को के सामने हक बात बोलना। शरीयत कहती, संविधान भी कहता, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, ऑल सिटीजन्स एस के साथ शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 में कहा हक बात बोलो, छुपाकर मत रखो, बुज़दिल मत बनो। जो हक है बोलने की परमिशन है, उन्हें खुलकर बोली। हमारे अंदर जो अच्छाई है, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, हम बोल सकते, नो प्रॉब्लम। हाँ, जबरदस्ती किसी को कोई मनवा नहीं सकता, जबरदस्ती इसकी परमिशन, इसकी इजाजत नहीं है। पता है दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम था, क्योंकि बेचारा मेरे ख्याल से 8 या 9 हाफिज कुरान की दस्तारबंदी होनी थी, परमिशन वगैरह सब कुछ ले लिया उन्होंने, सब कुछ रेडी है, तैयारी। एक दिन पहले ये कहा गया कि आपका प्रोग्राम यहाँ पर नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल करा लो, परसों करा लो। क्यों भाई, फिर परमिशन आपने इजाजत दी क्यों कि नहीं करना है? सारी तैयारी कर ली उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा, जाइए आप अपने हाजी साहब जो काउंसलर है उनसे पूछिए। उन्होंने लिख करके दिया कि ये मदरसा नहीं चल रहा है, ये मदरसा चल रहा है, किराए के रूम पे मदरसा चल रहा है, और जिस जगह पर प्रोग्राम होना है उसको जबरन मजबूर करके जुल्मन उनसे इजाजत दी गई है, इसीलिए ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। वो पागल आदमी को तो मेहनत करनी चाहिए, बल्कि प्रोग्राम को उसको पूरा खर्च उठाना चाहिए। अगर हमारे सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है तो इन मदारिस की वजह से, बात याद रखिए, दारुल देवबंद की मेहनत की वजह से, वरना पूरी तहरीक और पूरा मंसूबा उन्होंने बना लिया था इस देश को क्रिश्चियनिटीज के अंदर तब्दील करते थे। उस वक्त हिंदू मुस्लिम में लड़ाई थी ही नहीं, हिंदू भाई को मुस्लिम से, मुसलमान को हिंदू से कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपने मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, और मुसलमान अपनी मस्जिद में सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नो प्रॉब्लम, अपने अपने खुदाओं को राजी करने में लगे हुए हैं। उस वक्त में जो मदारिस के बुनियाद डाले गए वो क्रिश्चियन से अपने अकीदे की हिफाजत के लिए। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी को बहुत ज्यादा चिंता और फिक्र लायक होने की वजह से उन्होंने कहा, फतहुर रहमान किताब लिखी उन्होंने बाज़ाब्ता क्रिश्चियन के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ। तो हमारे लोग हैं जो उंगली करते हैं, हमारे अकाउंट जो पकड़े जाते हैं, जेल में डाला जाता है, कुछ चोर लोग तो भाग जाते हैं, मासूम लोगों को हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर डाल देते हैं। हमारे लोग होते हैं पैरवी करने वाले, और फिर कोई बोलता नहीं है, सामने आएगा नहीं कर देते, क्यों हमारे हाथ में हथकड़ी डाल देंगे, हमको अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारी बातें होती है। तो हमारे लोग अपने लोगों से इस कौम को नुकसान पहुंच रहा है, नहीं करने देंगे। भारत की बात नहीं है, इतिहास सवाल। आज जो